جیسا کہ مہربان مائیں، اس نے اس کو نرم کر دیا یہاں تک کہ وہ کہنے پر آ گیا کہ مجھے آپ سے یہ امید نہ تھی کہ آپ لڑکی کو اجنبی سرکش کو دیں گی۔ وہ میری آقا زادی ہے اور میں زخمی جگر ہوں۔ کیا افسوس نہ ہوگا کہ وہ دوسری جگہ جائے؟ اس غصے کی وجہ سے جو اس کو آیا، بیوی نے چاہا کہ اس کو پیٹے اور بالا خانے سے نیچے گرا دے کہ وہ ہندی مادر بخطا کون ہوتا ہے کہ آقا کی لڑکی کا لالچ کرے۔ بولی صبر بہتر ہے، اپنے آپ کو قابو میں کر لیا۔ خواجہ سے کہا کہ یہ عجیب بات سن، ایسا کمینہ غلام خائن ہوگا، ہم نے گمان کیا کہ وہ بھروسے کا ہے۔ اس نے اپنا حال مجھے اس طرح بتایا، میں نے چاہا غصے سے اس کو مار ڈالوں۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے صبر فرمودن خواجہ مادر دختر را کے غلام راز جر مکن من بے زجر او را ازیں تما باز آرم بتدبیر کے ناسیخ سوزد او نا کباب خام ماند۔ یعنی آقا کا لڑکی کی ماں کو صبر کا حکم دینا کہ غلام کو نہ جھڑک، میں بغیر جھڑکے اس کو اس لالچ سے ایک تدبیر سے روک دوں گا کہ نہ سیخ جلے اور نہ کباب کچا رہے۔ آقا نے کہا صبر کر، اس سے کہہ دے کہ ہم اس سے چھڑا لیں گے اور اس کو تجھے دے دیں گے تاکہ شاید اس کو اس کے دل سے نکال دوں، پھر تماشا دیکھنا کہ میں اس کو کس طرح دفع کرتا ہوں۔ تو اس کا دل خوش کر دے، کہہ دے صحیح سمجھ کہ حقیقتاً ہماری لڑکی تیرا جوڑا ہے۔ اے بہترین خریدار، ہم نہ سمجھے تھے، جب ہم سمجھ گئے تو زیادہ مناسب ہے۔ ہماری آگ بھی ہماری بھٹی میں، لیلا بھی ہماری اور تو مجنو بھی ہمارا، تاکہ اچھا خیال اور فکر اس پر چھا جائے، شیریں خیال اس کو موٹا کر دے۔ جانور موٹا ہوتا ہے لیکن چارے سے، آدمی عزت اور بڑائی سے پھولتا ہے۔ آدمی کان کے راستے سے موٹا ہوتا ہے، جانور حلق اور کھانے سے موٹا ہوتا ہے۔ اس بیوی نے کہا کہ ذلت اور رسوائی سے اس معاملے میں میری زبان کیسے ہلے گی، میں اس کی خاطر ایسی بکواس کیا بکوں، گو وہ شیطان صفت خائن مر جائے۔ خواجہ نے کہا نہیں، نہ ڈر اور تسلی دے دے تاکہ اس اچھی مہربانی سے اس کی بیماری جاتی رہے۔ اے دلربا، اس کا دفیہ میرے ذمے لکھ دے، مہلت دے تاکہ یہ باریک کاتنے والا صحت یاب ہو جائے۔ جب خاتون نے اس خستہ حال سے یہ کہہ دیا، وہ ناز سے زمین پر نہ سماتا تھا، موٹا اور فربا اور سرخ ہو گیا اور کھل گیا۔ گل سرخ کی طرح اس نے ہزاروں شکریہ ادا کیے۔ کبھی کبھی کہتا، اے میری بیگم، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مکر و فریب ہو۔ لیکن بیگم اس کو یقینی طور پر کہتی کہ ہم اس کے در پہ ہیں، تو اب مطمئن رہ۔ خواجہ نے جب اس کو دیکھا کہ سرخ اور فربا ہو گیا، اس سے بیماری جاتی رہی اور چلنے پھرنے لگا، خواجہ نے مجمع کیا اور دعوت کی کہ میں فرج کی شادی کر رہا ہوں، یہاں تک کہ مجمع فریب اور دھوکہ دیتا تھا کہ اے فرج، تجھے جوڑا مبارک ہو، یہاں تک کہ فرج کو اس بات پر بہت یقین ہو گیا، جڑ اور بنیاد سے اس میں سے بیماری چلی گئی۔ اس کے بعد شب عروسی میں مکر سے ایک لڑکے کو عورت کی طرح مہندی لگائی، دلہن کی طرح اس کی کلائیاں آراستہ کیں، پھر اس کو مرغی دکھائی، مرغا دے دیا، اور اوڑھنی اور دلہنوں والے عمدہ جوڑے سے ہٹے کٹے لونڈے کا منہ چھپا دیا، تنہائی کے وقت شمع کو فوراً بجھا دیا۔ غلام ایسے سخت ہٹے کٹے کے ساتھ رہ گیا۔ بیچارہ غلام فریاد اور آہوزاری کرتا تھا، دف بجانے والوں کی وجہ سے باہر کسی نے نہ سنا، ہتھیلیوں اور دف کے بجانے اور مرد عورت کے نعروں نے اس نعرہ مارنے والے کے نعروں کو دبا دیا۔ دن نکلتے تک وہ بیچارہ غلام کو جھنجھوڑتا رہا، جس طرح کے کتے کے آگے آٹے کی بوری ہو۔ وہ دن میں تشلا اور بھاری بخچہ لائے، داماد کی رسم کے مطابق وہ فرج حمام میں گیا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ غلام کو دکھایا تو یہ کہ اس کی شادی عورت سے کر رہے ہیں اور شادی لونڈے سے کر دی۔ جب وہ نوجوان اس غلام کو پیٹا وہ شور کرنے لگا، لیکن ڈھول اور دف کے شور و غل میں اس کی آواز کوئی نہ سن پاتا تھا۔ جب کتے کو آٹے کی بوری میں سے اپنی غذا نہ ملے گی اس کو جگہ جگہ سے پھاڑ ڈالے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ نیم مردہ حمام بن گیا، بھٹی والوں کی گدڑی کی طرح مقعد دریدہ۔ وہ رنجیدہ حمام سے خیمے میں آیا، لڑکی دلہن کی طرح اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی ماں محافظ بن کر وہاں بیٹھ گئی تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ دن میں آزمائے۔ اس نے تھوڑی دیر دشمنی سے اس کو دیکھا، پھر دونوں ہاتھوں سے اس کو دھکا دیا، بولا خدا کرے کسی کا جوڑ نہ لگے تجھ جیسی بدکار بری دلہن سے۔ دن میں تیرا چہرہ ختن کی خاتون جیسا ہے، رات کو تیری شاخ گینڈے کے سین کی طرح ہے۔ دن میں تیرا چہرہ تتار کی خاتون کی طرح ہے، رات کو تیرا غایا گدھے کی غایا سے بدتر ہے۔ اس دنیا کی تمام نعمتیں اسی طرح امتحان سے پہلے دور سے بہت اچھی ہیں، دور سے نگاہ میں پانی نظر آتی ہے، جب تو زیادہ نزدیک جائے گا وہ سراب ہوں گی۔ وہ کھوسٹ بڑھیا ہے اور بہت چاپلوسی سے اپنے آپ کو نئی دلہن دکھاتی ہے۔ خبردار اس کے اپٹن سے دھوکہ نہ کھا، اس کے زہریلے شہد کو نہ چکھ، تاکہ تو فرج کی طرح سینکڑوں مصیبتوں میں نہ پڑ جائے۔ صبر کر کیونکہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ الصبر مفتاح الفرج۔ اس کا دانہ ظاہر ہے، جال چھپا ہوا ہے، شروع میں اس کا انعام تجھے اچھا نظر آتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لڑکی کی ماں پاس بیٹھ گئی تاکہ وہ غلام یہ نہ دیکھ لے کہ یہ اور ہے اور رات اور تھا۔ ختن چین میں ایک شہر ہے جس کا حسن مشہور تھا۔ جس طرح اس غلام کے لیے یہ دلہن مصیبت ثابت ہوئی، دنیا کی نعمتوں کا بھی یہی حال ہے۔ وہ ریت جو دور سے پانی نظر آتا ہے اسے سراب کہتے ہیں۔ فرج اس ہندی غلام کا نام ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا این غرور تنہا آں ہندو را نبود بلکہ ہر آدمی بچنی غرور مبتلا است در ہر مرحلہ الا من عصمہ اللہ۔ یعنی اس بیان میں کہ یہ دھوکہ تنہا اس ہندی کو نہ تھا بلکہ ہر آدمی ایسے دھوکے میں ہر مرحلے میں مبتلا ہے بجز اس کے جس کو اللہ بچائے۔ اے ہوشیار جب تو جال میں پھنس جائے گا ندامت سے زار زار کتنا روئے گا۔ نام سرداری اور وزارت اور شاہی کا ہے، اس میں موت اور درد اور جان دینا پوشیدہ ہے۔ غلام بن اور زمین پر گھوڑے کی طرح چل، نہ کہ جنازے کی طرح جس کو کاندھے پر لے جائیں۔ نہ شکر سب کو اپنا بار بردار بنانا چاہتا ہے، مردوں کی طرح لوگوں کے لیے بوجھ بن گیا۔ تو جس کو خواب میں جنازے پر دیکھے وہ بلند مرتبہ کسی عہدے پر سوار ہوگا، کیونکہ وہ تابوت لوگوں پر بوجھ ہے، ان بڑوں نے لوگوں پر بوجھ ڈالا ہے۔ اے بیٹا اپنا بوجھ اپنے بدن پر رکھ، اس سے بچ کسی دوسرے پر نہ رکھ، اپنا بوجھ کسی پر نہ ڈال اور اپنے اوپر رکھ، سرداری نہ طلب کر، درویش بہتر ہے۔ لوگوں کی گردنوں پر سوار نہ ہو تاکہ تیرے دونوں پاؤں میں نقرس نہ ہو جائے۔ جس سواری کو تو اخیر میں دھکے دے گا کہ تو شہر کے مشابہ معلوم ہوتا ہے اور ویران گاؤں ہے، اس کو اب دھکے دے دے جبکہ وہ تجھے شہر نظر آ رہا ہے تاکہ تو ویرانے میں پڑاؤ نہ ڈالے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس طرح کے دھوکے میں صرف وہ غلام ہی مبتلا نہ تھا بلکہ ہر شخص کسی نہ کسی مرحلے میں اسی طرح کے دھوکے میں مبتلا ہے۔
خدا کی عطا کردہ طاقتوں کو برسرے کار نہ لانا کفر ہے۔ اگر کوئی کسی شخص کو خواب میں جنازے پر مردہ دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کو کوئی بڑا رتبہ حاصل ہونے والا ہے۔ اس خواب کی یہ تعبیر اس لیے ہے کہ تابوت بھی لوگوں کے کاندھے کا بوجھ ہوتا ہے اور بڑے لوگ بھی دوسروں پر اپنا بوجھ لاتے ہیں۔ فقیر کسی کا بار دوش نہیں بنتا ہے۔ نقرس ایک درد ہے جو عموماً پاؤں کے انگوٹھے سے شروع ہوتا ہے، اس کو راج روگ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس سے کہے گا کہ اس وقت تو پر رونق شہر کی طرح نظر آ رہا ہے، حالانکہ انجام کار ویران گاؤں ثابت ہوگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو اس کو اب دھکے دے دے تاکہ تیرے پاس 100 باغ ہیں، تاکہ تو عاجز اور ویران پرست نہ بنے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا سے جنت اگر چاہتا ہے تو کسی سے کچھ نہ مانگ، جب تو نہ مانگے گا میں تیرا کفیل ہوں۔ جنت الماوا اور خدا کے دیدار کا۔ وہ صحابی اس کفالت سے کھڑے بنے، یہاں تک کہ وہ ایک روز سوار تھے، ان کے دائیں ہاتھ سے کوڑا گر گیا، خود نیچے اترے، اس کو کسی سے نہ مانگا۔ جس کے دینے سے کوئی برائی نہیں آتی ہے، وہ جانتا ہے بغیر مانگے خود دے دیتا ہے۔ اگر تو خدا کے حکم سے مانگے وہ جائز ہے، ایسا مانگنا نبیوں کا طریقہ ہے۔ جب دوست نے اشارہ کر دیا وہ برا نہ رہا، کفر ایمان بن گیا جبکہ کفر اس کے لیے ہو۔ ہر برائی جو اس کا حکم بجا لائے وہ جہاں کی نیکیوں سے بڑھ جاتی ہے۔ اگر اس سیپ کی کھال بھی زخمی ہو جائے دھکا نہ دے، کیونکہ اس میں ہزاروں موتی ہیں۔ اس بات کا خاتمہ نہیں ہے واپس چل، بادشاہ کی جانب اور باز کا ہم مزاج بن جا، کان میں خالص سونے کی طرح واپس ہو جا، تاکہ تیرے ہاتھ دھکے دینے سے نجات پائیں۔ جب بری صورت کو دل میں جگہ دیتے ہیں، آخر میں شرمندگی سے اس کو دھکے دیتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث کا مضمون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو بھی اسی طرح کی نصیحت فرمائی تھی۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہی مشہور ہے، اپنی تمام ضروریات کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے۔ اگر خدا کا حکم ہو تو دوسرے سے مانگا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ آپ ان سے صدقہ وصول کیجیے۔ امر خداوندی کے بعد سوال برا نہیں ہے۔ اگر انسان کلمات کفر اللہ کے لیے اختیار کرے تو وہ عین ایمان ہے، جیسا کہ بعض صحابہ نے اسلام کی مدد کے لیے اختیار کیے، یا جبر کی صورت میں کوئی مومن بے امر خداوندی کلمات کفر کہہ دے۔ استرار کے وقت مردار کا کھانا نیکی ہے، نیکی کی خاطر کوئی برائی نہیں ہے، اس کو دھکا نہ دے۔ بعض شکار کر کے بادشاہ کے ہاتھ پر آ بیٹھتا ہے، انابت اللہ اختیار کر تاکہ تجھے دنیا میں پھنس کر آخر میں افسوس نہ کرنا پڑے۔ وہ خالص سونا جو تپانے سے کم نہ ہو، اس کو دہی کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چور کو جب ہاتھ کٹنا تلخی دیتا ہے تو وہ چوری کے ذوق کو عورت کی طرح دھکے دیتا ہے۔ تو نے غمگین کے ہاتھ کے دھکے دینے کو دیکھا ہے، اس ہاتھ کٹے کے دھکے دینا دیکھ۔ اسی طرح ملمہ ساز اور خونی اور غنڈہ تلخی کے وقت عیش کو دھکے دیتے ہیں، پروانے کی طرح توبہ بھی کرتے ہیں، بھول پھر ان کو
کام کی طرف کھینچ لیتی ہے، پروانے کی طرح کہ اس نے دور سے اس آگ کو نور دیکھا اور اس جانب رخت سفر باندھ لیا، جب آیا اس کے پر جلے واپس بھاگا، پھر بچوں کی طرح گر پڑا اور نمک گرا دیا، نفع کے لالچ کے گمان پر دوبارہ اس شمع کی آگ پر بہت جلد اپنے آپ کو لے جا ڈالا، دوبارہ جلا واپس کودا، دل کے لالچ نے پھر اس کو بھولنے والا اور مست بنا دیا۔ جس وقت جلنے سے واپس کودتا ہے، ہندوستانی غلام کی طرح شمع کو دھکے دیتا ہے کہ اے شمع تیرا رخ رات کو منور کرنے والے چاند کی طرح روشن ہے، اور اے شمع تو دوستی میں جھوٹی اور دھوکے میں مبتلا کو جلانے والی ہے۔ پھر توبہ اور رونا اس کو یاد سے جاتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے جھوٹوں کے مکر کو کمزور کر دیا ہے۔ کَأَوْهَنَ الرَّحْمَنُ قَیْدَ الْکَافِرِینَ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چور کو جب سزا ملتی ہے تب وہ چوری کی عادت کو دھکے دیتا ہے، غمگین کو جس چیز سے غم پہنچا وہ اس کو دھکے دیتا ہے، چنانچہ چور ہاتھ کٹنے پر چوری کو دھکے دیتا ہے۔ ہر خطاوار اپنی خطا کو اسی طرح دھکے دیتا ہے، جس طرح پروانہ شمع ہو جانے پر اس کو دھکے دیتا ہے، جس طرح پروانہ شمع سے جلنے پر اس کو دھکے دیتا ہے، لیکن پھر اس پر بھول طاری ہو جاتی ہے اور وہ اس خطا کا دوبارہ ارتکاب کرنے لگتا ہے۔ جب بچہ گرتا ہے تو اس کو بہلانے کے لیے کہتے ہیں او ہو نمک گرا دیا، لیکن پروانہ پھر نور کے لالچ میں شمع کی نار پر گرتا ہے۔ پروانے کا بار بار یہی حال ہوتا ہے، پروانہ شمع سے وہی کہتا ہے جو اس غلام نے آقا کی لڑکی کو کہا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در عموم تعویل این آیا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، یعنی اس آیت کی تعویل کی وسعت کے بیان میں کہ جب وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ کلما هم اوقدوا نار الوعاء اطفأ الله نارهم حتى انطفأ، یعنی جب بھی انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی اللہ نے ان کی آگ کو بجھا دیا یہاں تک کہ وہ بجھ گئی۔ اس نے پختہ ارادہ کیا کہ اے دل یہاں نہ ٹھہر، وہ پھر بھولنے والا بن گیا کیونکہ پختہ ارادہ والا نہ تھا، کیونکہ اس کے پاس سچائی کا بویا ہوا بیج نہ تھا، اللہ نے اس پر اس کی بھول کو مسلط کر دیا، اگرچہ وہ چکماک پر دل کو رگڑتا ہے، اس کی چنگاری کو اللہ کا ہاتھ بجھا دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب کفار اللہ کی منشا کے خلاف مسلمانوں سے جنگ کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر بھول طاری کر دیتا ہے اور اس لڑائی کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہی حال ہر انسان کا ہے، جب وہ قدرت کے منشا کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو اس پر بھول طاری کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان صادق کو صدقہ کہا ہے۔ ہر وہ چیز جس سے آگ سلگائی جائے، بھیڑیا بھی چپکے سے حملہ کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ ہم در تفسیر ایمانی، یعنی انہی معنی کی تفسیر میں قصہ۔ ایک چور رات میں ایک بزرگ کے گھر میں گیا، گھسا اور چپکے سے بھیڑیے کی طرح گھسا۔ بزرگ معتمد نے رات میں آہٹ سنی، چکماک اٹھایا تاکہ آگ روشن کرے۔ صاحب خانہ نے رات کو آواز سنی، اس یکتا نے چکماک اٹھا کر رگڑا، وہ
آگ روشن کرتا تھا تاکہ شمع روشن کرے، تاکہ آواز کا راز اعلانیہ دیکھ لے۔ اس وقت چور آیا، اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ جب چیتھڑا آگ پکڑتا وہ اس کو دبا دیتا، وہ اس جگہ انگلی کا سرا رکھ دیتا تاکہ آگ کی چنگاری فنا ہو جائے۔ وہ انگلی کے سرے کو تر کر لیتا، اس چنگاری کو انگلی سے بجھا دیتا۔ خواجہ سمجھتا کہ وہ خود بجھ جاتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ چور اس کو بجھاتا ہے۔ خواجہ نے کہا یہ چیتھڑا گیلا تھا، اس کی تری سے چنگاری فوراً بجھ جاتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چور کے گھسنے پر جب آہٹ ہوئی تو مکان کے مالک نے کپڑے کا چیتھڑا اٹھایا تاکہ اس میں سے آگ لگا کر روشنی کرے اور دیکھے کہ گھر میں کون ہے۔ جب کپڑے میں چنگاری پیدا ہوتی وہ چور چپکے سے اس پر انگلی رکھ کر بجھا دیتا۔ جو شعلہ کپڑے سے نکلتا چور اس کو اپنی تر انگلی سے بجھا دیتا۔ مکان کا مالک یہی سمجھتا رہا کہ وہ چنگاری خود بجھ جاتی ہے، کپڑا گیلا ہوگا، اس کو یہ محسوس نہ ہوا کہ چور اس کو بجھا دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چونکہ سامنے کی تاریکی اور بہت اندھیرا تھا، وہ آگ بجھانے والے کو اپنے سامنے نہ دیکھتا تھا، اسی طرح اپنے دل کے اندر آگ بجھانے والے کو کافر کی آنکھ اندھے پن سے نہیں دیکھتی ہے۔ جانے والے کا دل کیوں نہ جانے گا کہ گھومنے والے کے ساتھ کوئی گھمانے والا ہے۔ تو کیوں نہیں کہتا کہ دن اور رات خود بغیر خدا کے کیسے آ جا سکتے ہیں؟ تو معقولات کے چکر لگاتا ہے، غور کر اے ذلیل، اس طرح کی اپنی بے عقلی کو گھر بنانے والے کے ساتھ زیادہ سمجھ کے قابل ہے، یا بغیر بنانے والے کے اے بے ہنرے بتا، گھر اس وسعت اور خوبی کے ساتھ بغیر اچھے کاریگر کے کب بنتا ہے؟ خط کاتب کے ہوتے ہوئے زیادہ معقول ہے، اے بیٹا سوچ لے، یا بغیر کاتب کے کان کا جیم، آنکھ کی عین، منہ کا میم، اے تہمت زدہ، کاتب کے بغیر کیسے ہوگا؟ شمع بغیر کسی روشن کرنے والے کے روشن ہے، یا روشن کرنے والے جانکار کی وجہ سے عمدہ دستکاری اندھے لنجے کے ہاتھ سے بہتر ہوگی یا بینا گرفت کرنے والے سے؟ جیسا تو جان گیا کہ تجھے مجبور کرتے ہیں، تیرے سر پر آزمائش کا گرز مارتے ہیں، تو اس کو نمرود کی طرح جنگ سے دفع کر، اس کی جانب ہوا میں خدنگ کا تیر چلا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے منشا کے خلاف ارادے کو گناہ کے دل سے مٹا دیتا ہے، اپنے منشا کے خلاف ارادے کو گناہگار کے دل سے مٹا دیتا ہے۔ یہ گناہگار یہ نہیں سمجھتا کہ ہر کام خداوندی تصرف سے ہو رہا ہے، محض عقلی دلائل سے خدا کا انکار کرتا ہے اور اپنی بے عقلی کو نہیں سمجھتا ہے۔ کوئی گھر بغیر معمار کے تعمیر نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس قدر عظیم گھر دنیا کسی کے بنائے کیسے بن سکتی ہے؟ بغیر کسی لکھنے والے کے خط کا لکھا جانا غیر معمول ہے۔ کان کے دائرے کو جیم سے اور آنکھ کے دائرے کو عین سے اور منہ کی گولائی کو میم کے سرے سے تعبیر کیا ہے۔ شمع کے بارے میں یہ سمجھنا مناسب ہے کہ وہ بغیر جلانے والے کے روشن ہو گئی، یا یہ سمجھنا کہ اس کو روشن کرنے والے نے روشن کیا ہے؟ اچھی دستکاری کو اندھے کی جانب منسوب کرنا بہتر ہے یا بینا کاریگر کے؟ جب انسان کو معلوم ہو گیا کہ اس پر کوئی دوسری طاقت مسلط ہے تو پھر اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ وہی بادشاہ ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، یعنی نمرود، اسی نے خدا سے جنگ کرنے کے لیے آسمان کی طرف تیر چلائے تھے۔ خدنگ ایک درخت تھا جس کی لکڑی کے تیر بناتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
مغلوں کے لشکر کی طرح آسماں پر تیر چلا جان کے نکلنے کے دفیہ کے لیے، یا بھاگ جا اگر جا سکتا ہے تو کیسے بھاگے گا جبکہ تو اس کے ہاتھ میں گروی ہے؟ تو عدم میں تھا، اس کے ہاتھ سے نہ بچا، اے عاجز تو اس کے ہاتھ سے کیسے بچے گا؟ آرزو کرنا بھاگنا ہے، اس کے انصاف کے سامنے تقوی کی خون ریزی کرتا ہے۔ یہ دنیا جال ہے اور آرزو اس کا دانہ ہے، حرص کے جالوں سے جلد بھاگ۔ جب تو ایسے چلا تو 100 کشادگیاں دیکھے گا، جب تو اس کی ضد میں لگا فساد دیکھے گا، جب تو ضد میں مبتلا ہوگا اس کی ضد کو سمجھے گا۔ اے جوان تو ضد کو ضد سے پہچان لے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، استفت القلوب، یعنی دلوں سے فتویٰ لو، اگرچہ ظاہر بھی مفتی تجھ سے بڑی باتیں کہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے استفتی قلبک، یعنی اپنے قلب سے فتویٰ لے، سن لے، اگرچہ مفتی ظاہر میں تجھ سے زیادہ باتیں کہے۔ آرزو کو چھوڑ دے تاکہ اس کو رحم آئے، میں نے آزمایا ہے کہ اس کو یہی چاہیے ہے۔ جب تو بھاگ نہیں سکتا تو اس کی خدمت کر تاکہ اس کی قید سے اس کے گلشن میں پہنچ جائے۔ لمحہ بلمحہ جب تو غور کرے گا، اے گمراہ تو خدا کی جانب سے انصاف دیکھے گا۔ اگر پردے میں رہ کر تو آنکھ بند کرے گا، سورج اپنا کام کب چھوڑتا ہے؟ ایاز اور اس کے رتبے کی جانب پھر چل، بلندی کے کمال میں اس کی فضیلت کی جانب۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مغل تیر اندازوں کی طرح تو آسمان کی طرف تیر چلایا۔ کسی مغل بادشاہ نے ایسا کیا ہے، یا اس سے مراد یاجوج ماجوج ہیں جو مغلوں کے ہم جد ہیں۔ اللہ کے حکم کے خلاف آرزو کرنا بھی اس سے بھاگنے کے مترادف ہے۔ اگر تم ہوا و حرص میں مبتلا ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں ترک حرص کی حقیقت معلوم ہوگی۔ تعرف الاشیاء بالازدادها، یعنی چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ تقوی اختیار کرنے کے بعد انسان کا دل خود بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے لگتا ہے۔ استفتی قلبک ومن افتاک المفتیون، یعنی تو اپنے دل سے فتویٰ حاصل کر، خواہ تجھے مفتی کچھ فتویٰ دیں۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ انسان اپنی حرص اور آرزو کو ختم کر دے، جبکہ خدا سے گریز ممکن نہیں ہے تو اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ جب تو اس فلسفے پر غور کرے گا تو تجھے شرح صدر ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا عدل ترک نہیں کرے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے وَنَمُودًا، پادشاہ با عمرہ و متعصبان بسبب فضیلت و مرتبت و قربت و جامگی بردن ایاز بر وجہ کے ایشان را حجت و اعتراض نمانند، یعنی بادشاہ کا عمرہ اور متعصبوں پر فضیلت اور رتبے اور قرب کے سبب ظاہر کرنا، اور ایاز کا پوشاک کا خرچہ حاصل کرنا ایسے طریقے پر کہ ان کی دلیل اور اعتراض باقی نہ رہا۔ جب امیر حسد سے جوش میں بھر گئے، آخر کار انہوں نے اپنے بادشاہ پر طعنہ زنی کی کہ یہ آپ کا ایاز 30 عقلیں نہیں رکھتا ہے، وہ 30 امیروں کی تنخواہ کیوں کھاتا ہے؟ بادشاہ ان 30 امیروں کے ساتھ گیا جنگل اور پہاڑ کی جانب شکار کھیلتے ہوئے۔ اس بادشاہ نے دور سے ایک قافلہ دیکھا، ایک امیر سے کہا کہ واپس آنے والے جا اس قافلے سے تحقیق کے طور پر دریافت کر کہ وہ کون سے شہر سے اندر آ رہا ہے۔ وہ گیا اور پوچھا اور آیا کہ رے سے کہاں اس کا کہاں کا ارادہ ہے۔ وہ عاجز ہو گیا۔ دوسرے سے کہا جائے بزرگ، قافلے سے پوچھ کے کہاں کا قصد ہے۔ وہ گیا اور آیا، کہا یمن کی جانب۔ اس نے کہا اے امین، اس کا سامان کیا ہے؟ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے دوسرے امیر سے کہا کہ جا ان لوگوں کا سامان واضح طور پر دریافت کر۔ وہ واپس آیا، کہا ہر قسم کی چیز ہے، زیادہ تر رے کے پیالے ہیں۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شاہ محمود نے ایک طریقہ اختیار کیا جس سے ایاز کی فضیلت ظاہر ہو گئی اور دیگر عمرہ طعنہ زنی سے باز آ گئے۔ امیروں نے شاہ محمود پر اعتراض کیا کہ ایاز کو 30 امیروں کی تنخواہ کیوں دی جاتی ہے؟ ایاز کے بھی ایک عقل ہے اور دوسروں کی بھی ایک عقل ہے۔ شاہ محمود ان 30 امیروں کو شکار کے بہانے شہر کے باہر لے گیا۔ اس دوسرے نے دریافت کیا کہ تو قافلے والوں نے بتایا کہ یمن شہر کو جا رہے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا وہ رے شہر سے کب نکلے؟ وہ سست قدم امیر حیران رہ گیا۔ دوسرے سے کہا کہ جا صاف پوچھ خبردار کہ قافلے کا سفر کب سے شروع ہوا؟ وہ واپس آیا اور کہا رجب کی 8ویں سے۔ کہا اے عجیب، رے میں کیا بھاؤ ہے؟ چونکہ وہ نہ جانتا تھا اس نے سانس نہ لیا۔ بادشاہ نے ان میں سے دوسرے کو بھیجا۔ اسی طرح 30 امیروں تک اور زیادہ تک آنے جانے میں سست روی اور ناقص نکلے۔ ہر ایک سوال کے پیچھے پڑا، کمال کے حاصل کرنے سے ناقص اور عاجز رہا۔ اس نے امیروں سے کہا کہ میں نے ایک روز تنہا اپنے ایاز کا امتحان لیا کہ دریافت کر کے قافلہ کہاں کا ہے۔ وہ گیا اور یہ سب باتیں صحیح دریافت کر لیں، بغیر کہے، بغیر اشارے کے، ایک بغیر شک و شبہ کے ان کا حال دریافت کر لیا۔ جو کچھ ان 30 امیروں سے 30 دفعہ میں معلوم ہوا اس سے ایک دم مکمل ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شاہ نے کہا کہ وہ رے سے کب چلے تھے، ان پیالوں کا رے میں کیا بھاؤ تھا۔ ان 30 سرداروں میں سے کوئی پوری بات معلوم کر کے نہ آیا۔ سلطان محمود نے ان امیروں سے کہا کہ ایک روز میں نے ایاز کو ایسی ہی معلومات کے لیے اکیلا بھیجا تھا، تم 30 آدمیوں نے جو جوابات لا کر دیے اس نے تنہا سب جواب دے دیے تھے۔ اب ان امیروں نے دوبارہ اس معاملے کو اٹھایا اور اس طرح کی باتیں شروع کر دیں جو جبری کرتے ہیں اور اپنا قصور قضاء و قدر پر رکھنے لگے۔ ان امیروں نے کہا کہ ایاز کی یہ ہنرمندی تو خدا کی عطا کردہ ہے، اس میں ہماری یا اس کی کسی کوشش کو کیا دخل ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مرافع عمرہ حجت بشبہ جبر یانا او جواب دادن شاہ محمود ایشان را، یعنی ان عمرہ کا جبریوں کی طرح ان کے شبے کے ساتھ اپیل کرنا اور شاہ محمود کا ان کو جواب دینا۔ تو ان امیروں نے کہا کہ یہ ہنر ہے جو اللہ تعالیٰ کی عنایتوں سے ہے، کوشش کا معاملہ نہیں ہے۔ چاند کا حسین چہرہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، پھول کی عمدہ خوشبو نصیب کا عطیہ ہے، بلکہ شاہ جب مہربانی کرتا ہے تو وہ فخر سے چاند پر خیمہ لگا لیتا ہے۔ شاہ محمود نے کہا بلکہ جو نفس سے پیدا ہوتا ہے کوتاہی کی پیداوار اور کوشش کی آمدنی ہے، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام خدا سے کب کہتے ربنا انا ظلمنا نفسنا، یعنی اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، خود کہہ دیتے کہ یہ گناہ تقدیر سے تھا، جب قضائے خداوندی یہ تھی، ہماری احتیاط سے کیا فائدہ؟ شیطان کی طرح کہ اس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے جام توڑا اور مجھے مارتا ہے، بلکہ قضائے خداوندی حق ہے اور بندے کی کوشش بھی حق ہے۔ پرانے شیطان کی طرح کانا نہ بن، دو کاموں کے درمیان تردد میں ہے، بغیر اختیار کے یہ تردد کب ہوتا ہے، میں یہ کروں یا وہ کروں، وہ کب کہتا ہے اے چچا جس کے دونوں ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں۔ کبھی میرے سر میں یہ تردد ہوتا ہے کہ میں سمندر پر چلوں یا اوپر کو اڑوں، یہ تردد ہوتا ہے کہ موصل جاؤں یا جادو کے لیے بابل تک جاؤں، تو تردد کے لیے قدرت چاہیے ورنہ وہ محض مذاق ہوگا۔ اے جوان، قضائے خداوندی پر بہانہ نہ رکھ، اپنا قصور دوسروں پر کیوں ڈالتا ہے؟
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ خدائی تقسیم ہے کہ اس نے چاند کو خوبصورت چہرہ عطا کر دیا اور پھول کو خوشبو عطا کر دی۔ شاہ محمود نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ خدا نے بندے کو بھی اختیار دیا ہے۔ انسان جو کام کرتا ہے اس میں اس کی کوتاہی اور کوشش کا دخل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہی سمجھا، ورنہ اپنی کوتاہی کو اپنی طرف منسوب نہ کرتے بلکہ خدا کی طرف منسوب کر دیتے۔ اس طرح کے کاموں کی خدا کی طرف نسبت کر دینا شیطان کا کام ہے۔ اس نے اپنی غلطی کو خدا کی طرف منسوب کیا اور کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر بھی حق ہے اور انسان کی کوشش بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ صرف ایک جانب دیکھنا شیطان کی بھینگی آنکھ کا کام ہے۔ انسان اکثر کاموں میں متردد ہوتا ہے۔ اگر اس کو اختیار نہ ہوتا تو وہ تردد کیوں کرتا؟ جبر کی حالت میں اس کو کبھی تردد نہ ہوتا۔ جبکہ انسان کو اوپر اڑنے پر قدرت ہی نہیں ہے تو وہ کبھی متردد نہیں ہوتا کہ مجھے اوپر اڑانا چاہیے یا سمندر میں اڑنا چاہیے یا سمندر میں کودنا چاہیے۔ اس کو موصل یا بابل جانے کا اختیار ہے، اس میں اس کو تردد ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی غلطیوں کا ذمہ دار قضائے خداوندی کو نہ بنانا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ زید خون کرے اور اس کا بدلہ عمر پر، بکر شراب پیے اور شراب کی سزا احمد پر، اپنا چکر کاٹ اپنا قصور دیکھ، حرکت اپنی سمجھ اور سائے کی نہ سمجھ، حاکم کی سزا غلط نہ ہوگی، وہ بینا حاکم مجرم کو جانتا ہے، تو نے شہد پیا غیر کو بخار نہ آئے گا، تیری دن کی مزدوری رات کو غیر نہ حاصل کرے گا، تو نے کس چیز میں کوشش کی کہ وہ تجھے نہ ملی، تو نے کیا بویا کہ کھیتی کی پیداوار نہ آئی، وہ تیرا کام جو تیری جان اور جسم سے پیدا ہوتا ہے وہ تیری اولاد کی طرح تیرا دامن پکڑے گا۔ عالم غیب میں کام کی ایک صورت بنا دیتے ہیں، چوری کے کام کے لیے کیا پھانسی نہیں لگاتے ہیں؟ پھانسی چوری سے کب مشابہ ہے، لیکن وہ غیب داں خدا کی جانب سے ایک صورت بنائی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کوتوال کے دل میں الہام کر دیا کہ انصاف کے لیے ایسی صورت بنا لے تاکہ تو عالم اور منصف بنے، قضائے خداوندی جزا اور سزا مناسب نامناسب کیسے دے گی؟ جبکہ انتخاب میں حاکم یہ کرتا ہے تو حاکموں کا حاکم کیا حکم کرے گا؟ جب تو جو بوئے گا جو کے سوا نہ اگے گا، قرض تو نے لیا ہے میں گروی کس سے مانگوں، اپنا قصور کسی دوسرے پر نہ رکھ، اپنا ہوش اور کان اس بدلے پر لگائے رکھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اپنے جرم کی ذمہ داری قضا پر ڈالنا تو ایسا ہی ہے جیسا کہ قتل زید کرے اور بدلہ عمر سے لیا جائے، شراب بکر پیے اور احمد کے کوڑے مارے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی غیر مجرم کو سزا نہیں دیتا ہے۔ شہد کوئی کھائے اور اس کے اثر سے بخار دوسرے کو آئے، دن میں مزدوری کوئی کرے اور اس کی اجرت رات کو دوسرے کو دے دی جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ظاہری اعمال کے نتیجے خود کرنے والے کو حاصل ہوتے ہیں۔ انسان کے اعمال ہی اس کے دامنگیر ہوں گے، جس طرح اس کی ظاہری اولاد اس کی دامنگیر ہوتی ہے۔ آخرت میں اعمال مصور کر دیے جائیں گے، ہاں عمل اور جزا میں ظاہری منشا بہت نہ ہوگی، ظاہری مشابہت نہ ہوگی۔ چوری اور ڈاکہ زنی اور اس کی سزا پھانسی میں کوئی ظاہری مناسبت نہیں ہے، لیکن خدا نے دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے اس کی وہ سزا تجویز کر دی ہے۔ جبکہ انصاف قائم کرنے کے لیے خدا نے یہ الہام کر دیا ہے تو پھر قضائے خداوندی غیر مناسب جزا اور سزا کہاں دے سکتی ہے؟ جب دنیا کا حاکم مناسب جزا اور سزا دیتا ہے تو
احکم الحاکمین لا محالہ مناسب جزا اور سزا دے گا۔ جب تو نے قرض لیا ہے تو ہی گروی رکھے گا، اپنا جرم کسی دوسرے پر نہ رکھ اور اس کے بدلے کا منتظر رہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا کیونکہ تو نے خود بویا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جزا اور سزا سے صلح رکھ۔ برا کرنا تکلیف کا سبب ہے، برائی اپنے کام کی وجہ سے سمجھ نہ تقدیر سے۔ تقدیر پر نظر رکھنا آنکھ کو بھینگا بنا دیتا ہے، کتے کو پاخانے والا اور کاہل بنا دیتا ہے۔ اے نوجوان، اپنے نفس کو متہم سمجھ، انصاف کے بدلے کو متہم نہ کر۔ مردوں کی طرح توبہ کر راستے پر چل پڑ، کیونکہ جو مثقال برابر عمل کرے گا وہ اس کو دیکھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ بِمِثْقَالٍ يَرَهُ۔ نفس کے مکر سے دھوکے میں نہ پڑ، کیونکہ حق کا سورج ذرے کو نہیں چھپاتا ہے۔ اے فائدہ مند، یہ جسمانی ذرے اس جسمانی سورج کے سامنے ظاہر ہیں۔ خیالات اور فکر کے ذرے حقیقتوں کے سورج کے سامنے ظاہر ہیں، خدا کے سامنے ظاہر ہیں، تیرے سامنے پوشیدہ ہیں۔ یہ غیبی راز ہے، تو اس میں غور نہ کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کی بدعملی اس کی تکلیف کا سبب ہے اور بدعملی کا وہ خود ذمہ دار ہے، مقدر اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ محض تقدیر پر نظر رکھنا انسان کو کجبیں بنا دیتا ہے اور انسانی نفس کو برائی کا عادی اور کاہل بنا دیتا ہے۔ برائی کی تہمت اپنے اوپر رکھنی چاہیے، اللہ کے انصاف کو متہم نہ بنانا چاہیے۔ خدا نے فرمایا ہے جو ایک ذرہ عمل کرے گا اس کا نتیجہ اس کے سامنے آئے گا۔ انسان کو نفس سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے، اس کے عمل کا ذرہ ذرہ علم الہی میں ہے۔ جس طرح سے جسمانی ذرات ظاہری سورج میں چمک اٹھتے ہیں، اسی طرح سے خیالات کے ذرات علم الہی میں چمک اٹھتے ہیں۔ علم الہی عالم غیب کے اسرار میں سے ہے، اس میں عالم شہود میں غور و فکر نہ کرنا چاہیے۔ تیرے اختیار سے جو خیالات مخفی ہیں وہ سب علم الہی میں ظاہر ہیں۔ جبر و اختیار کی یہ حکایت ذکر کی گئی ہے کہ اپنے جرم کو کسی دوسرے کے ذمے نہ لگانا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت آن سیادے کے خود را در گیا پیچیدہ بود او دستائے گل و لالا کلا وار برسرے فرو کشیدہ تا مرغان اورا گیا پندارند او آن مرغ زیرک اند کے بوئی برد کے این آدمی ست کہ بر شکل گیاہ می نماید اما ہم تمام بوئی نبرد با فسون او مغرور شد زیرا کے در ادراک اول قاطع نداشت و در ادراک دوم قاطع داشت وهو الحرص والطمع لا سيما عند فرط الحاجة والفقر قال النبي عليه الصلاة والسلام كاد الفقر أن يكون كفرا صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم۔ یعنی اس شکاری کا قصہ جس نے اپنے آپ کو گھاس میں لپیٹ لیا تھا اور گل و لالا کا گلدستہ ٹوپی کی طرح سر پر رکھ لیا تھا تاکہ پرندے اس کو گھاس سمجھیں، اور ایک ہوشیار پرند نے کچھ تاڑ لیا کہ یہ آدمی ہے جو گھاس کی شکل میں نظر آ رہا ہے، لیکن وہ بھی پورا نہ سمجھا، مکر سے وہ بھی دھوکے میں پڑ گیا کیونکہ وہ پہلے ادراک میں یقین نہ رکھتا تھا اور دوسرا احساس قطعی تھا، اور وہ حرص اور لالچ ہے، خصوصاً حاجت اور ضرورت کی زیادتی کے وقت۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے قریب ہے کہ فقر کفر بن جائے۔ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا ہے، ان پر اور ان کی اولاد اور صحابہ پر درود و سلام ہو۔
ایک پرند چمن میں گیا، وہاں شکار کے لیے جال تھا، چند دانے زمین پر رکھے تھے اور شکاری وہاں گھات میں بیٹھا تھا، اپنے آپ کو پتوں اور گھاس میں لپیٹ لیا تھا اور اس کے سر پر گل و لالہ کی ٹوپی تھی۔ گھات میں بیٹھا تھا اور نگاہ لگائے ہوئے تھا تاکہ بیچارہ شکار راستے سے بھٹک جائے۔ انجان پن سے ایک بیچارہ پرند اس کی جانب آیا، چکر کاٹا اور شخص کی طرف دوڑا۔ اس نے کہا، اے سبز پوش، تو کون ہے؟ جنگل میں ان وحشیوں کے درمیان۔ انسان نے کہا، میں زاہد ہوں، لا تعلق، گھاس اور پھوس پر قناعت کرنے والا۔ میں نے زہد اور تقوی کو دین اور مذہب بنا لیا ہے کیونکہ میں موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فقر اور احساس کامل مومنوں کے لیے باعث فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الفقر فخری، یعنی فقر میرا فخر ہے، لیکن کمزور ایمان والوں کے لیے فقر خطرناک ہے۔ بسا اوقات وہ کفر اختیار کر لیتے ہیں۔ اور شکاری نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے بدن پر گھاس اور سر پر پھولوں کی ٹوپی اوڑھ لی تھی۔ وہ پرند یہ نہ سمجھا کہ وہ شکاری ہے اور اس نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ اور شکاری نے کہا، میں ایک متقی اور زاہد ہوں اور صرف گھاس پھوس پر گزارا کرتا ہوں کیونکہ موت ہر وقت میرے پیش نظر ہے۔ میں نے دنیا سے زہد اختیار کر لیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، پڑوسی کی موت میرے لیے واعظ بن گئی ہے، میری کمائی اور دکان کو تہو بالا کر دیا ہے، چونکہ میں آخر میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ مجھے ہر مرد و عورت کی عادت نہ ڈالنی چاہیے، آخر میں قبر کی طرف رخ کروں گا۔ یہ اچھا لگتا ہے کہ خدا کی عادت ڈالوں؟ اے پیارے، چونکہ میں تھوڑی کو باندھوں گا، یہ بہتر ہے کہ میں بکواس نہ کروں۔ اے زربفت اور پٹکے کے عادی، تیرا انجام بلا سلا کپڑا ہے۔ ہم مٹی کا رخ کریں گے کیونکہ اسی سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم نے بے وفاؤں سے دل کیوں وابستہ کیا ہے؟ ہمارے قدیم دادا اور رشتہ دار 4 عنصر ہیں۔ ہم نے عارضی رشتہ داروں سے لالچ وابستہ کیا ہے۔ سالوں ہم صحبت اور ساتھی، انسان کا جسم عناصر سے رہا، اس کی روح نفوس اور عقول سے ہے۔ روح اپنی اصل سے اعراض کیے ہوئے ہے، مصفہ عقول اور نفوس سے۔ روح کو پیام آتا ہے کہ اے بے وفا، تو نے کچھ دن کے لیے دوست پا لیے ہیں، پرانے دوستوں سے منہ موڑ لیا ہے۔ بچے یقیناً کھیل میں خوش ہیں، رات کو ان کے گھر کی جانب کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک پڑوسی کی موت سے مجھے عبرت حاصل ہو گئی اور میں نے اپنی دکان وغیرہ خیرات کر ڈالی۔ مرنے کے بعد مجھے قبر میں تنہا رہنا ہے، اس لیے میں نے دنیا والوں سے تعلقات منقطع کر لیے ہیں اور خدا سے لو لگا لی ہے۔ موت کے وقت منہ پر ڈھانٹا باندھ دیا جاتا ہے۔ جو لوگ زندگی میں زربفت کا لباس اور زرعی پیٹیاں باندھتے ہیں، وہ بھی موت کے بعد بلا صلہ کفن پہنتے ہیں۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے اور اس کو مر کر مٹی میں جانا ہے، لہٰذا اسی سے تعلق رکھنا چاہیے۔ انسان کا اصل رشتہ 4 عنصروں سے ہے، لیکن انسان عارضی رشتہ داروں سے دل وابستہ کر لیتا ہے۔ انسان کے جسم کی تخلیق سے قبل اس کا جسم عناصر 4 کا ساتھی تھا۔ انسان کی روح عالم نفوس اور عالم عقول کی چیز ہے، لیکن وہ اپنی اصل کو فراموش کر دیتی ہے۔ جب روح اپنی اصل کو فراموش کرتی ہے تو وہ عقول اور نفوس اس سے کہتے ہیں کہ تو نے ہمیں بھلا دیا ہے اور عارضی یاروں سے رشتہ جوڑ لیا ہے۔ انسانوں کی مثال ان بچوں کی سی ہے جو دن بھر کھیل میں لگے رہتے ہیں اور رات کو ان کے والدین ان کو پکڑ کر جبراً گھر لے جاتے ہیں۔ یہی حال انسان کا ہے کہ اس کی روح کو لا محالہ اصل وطن کی طرف جانا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کھیل کے وقت چھوٹا بچہ
ننگا ہوا۔ چور اچانک چوغا اور جوتا لے بھاگا۔ وہ کھیل میں اس قدر لگا کہ وہ ٹوپی اور لباس اس کی یاد سے نکل گیا۔ رات ہو گئی اور اس کا کھیل بغیر مدد کے رہ گیا۔ اس کا منہ نہیں ہے کہ گھر کو جائے۔ کیا تو نے نہیں سنا؟ انما الدنیا لعب، یعنی دنیا کھیل ہے۔ تو نے سامان برباد کر دیا اور تو خوفزدہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ رات ہو کپڑے تلاش کر لے، باتوں میں دن ضائع نہ کر۔ میں نے جنگل میں تنہائی اختیار کر لی ہے۔ میں نے لوگوں کو کپڑے کا چور سمجھا ہے۔ آدھی عمر معشوق کی تمنا میں، آدھی عمر دشمنوں کے غصے میں۔ جبہ وہ لے گیا، ٹوپی یہ لے گیا۔ ہم چھوٹے بچے کی طرح کھیل میں غرق ہیں۔ اب موت کی رات قریب آ گئی ہے۔ اس کھیل کو چھوڑ، بس کر، واپس نہ ہو۔ خبردار، توبہ پر سوار ہو جا، چور تک پہنچ جا، چور سے کپڑے واپس لے لے۔ توبہ کی سواری عجب سواری ہے، ایک لہجہ میں نیچے سے آسمان تک دوڑ جاتی ہے، لیکن سواری کی اس سے حفاظت کر جس نے چپکے سے تیرا چوغا چرا لیا ہے، تاکہ تیری سواری کو بھی نہ چرا لے۔ ہر وقت اپنی اس سواری کی حفاظت کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بچہ کھیل میں اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتا ہے اور کھیل میں اس قدر منہمک ہو جاتا ہے کہ چور اس کے کپڑے لے بھاگتا ہے۔ جب رات کو وہ گھر لوٹنا چاہتا ہے تو کپڑوں کی چوری کی شرمندگی سے گھر لوٹنے کی ہمت نہیں کرتا ہے۔ یہی حال انسان کا ہے کہ دنیا کے شغل میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھتا ہے اور پھر آخرت کی طرف رخ کرنے سے شرماتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یعنی جان لو کہ دنیا کھیل کود ہے، لہٰذا تمہارا حال اس بچے کا سا نہ ہو جو کھیل کود میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ واپسی کے وقت سے پہلے اپنا جائزہ لے لو۔ اس شکاری نے پرند سے کہا، انسان غفلت میں اسی طرح دن گزار دیتا ہے کہ آدھی عمر تو مرغوبات کی تمنا میں گزری اور آدھی عمر دشمنوں کے غصے میں۔ غرض کے سفر آخرت کے لیے جو سامان تیار کرنا تھا وہ سب برباد ہو جاتا ہے۔ واپسی کا وقت قریب ہے، کھیل کو چھوڑ کر چلنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ غلطیوں کی تلافی کی تدبیر تو یہ ہے اور استغفار ہے۔ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ کہیں شیطان اس کو نہ توڑوا دے۔ اس شیطان چور نے تمہارا سامان تو چرا ہی لیا، اب اس توبہ کی سواری نہ چرا دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت آن شخص کے دزداں قچے او بد زدید نہ زدیدند او براں قناعت نہ کردند بہیلا جامہاش راہم دز دیدند، یعنی اس شخص کا قصہ جس کا دمبا چوروں نے چرا لیا اور اس پر بس نہ کی، تدبیر سے اس کے کپڑے بھی چرا لیے۔ ایک شخص کے پاس دمبا تھا اور اس کو پیچھے سے کھینچ رہا تھا۔ دمبا کو چور لے گیا اور اس کی رسی کاٹ دی۔ جب وہ واقف ہوا دائیں اور بائیں جانب بھاگا تاکہ معلوم کرے کہ وہ چرایا ہوا دمبا کہاں ہے۔ اس چور کو ایک کنویں پر دیکھا کہ وہ فریاد کر رہا ہے کہ ہائے تباہی۔ اس نے کہا، اے استاد تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا، میری نقدی کی ہمیانی کنویں میں گر گئی ہے، اگر تو جا سکے باہر نکال لائے، میں دل کی خوشی کے ساتھ تجھے 5واں حصہ دے دوں گا۔ میری ہمیانی میں 500 درہم ہیں، اگر تو میرے ساتھ اس طرح کی مہربانی اور کرم کرے 5واں حصہ 100 درہم تو ہاتھ سے لے لے۔ اس نے سوچا یہ 10 دمبوں کی قیمت ہے، اگر ایک دروازہ بند ہوا ہے 100 دروازے کھل گئے، اگر دمبا گیا اللہ نے بدلے میں اونٹ دے دیا۔ کپڑے اتارے اور کنویں میں اتر گیا۔ وہ چور فوراً کپڑوں کو بھی لے گیا۔ پختہ کار چاہیے تاکہ گاؤں تک کا راستہ طے کر لے، پختہ کاری نہ ہو تو لالچ طاعون پیدا کر دیتا ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت کا منشا یہ ہے کہ انسان لالچ میں پڑ کر پے در پے چور کو چوری کا موقع دیتا ہے۔ یہ شخص اپنا دمبا رسی میں باندھے لے جا رہا تھا، چور نے پیچھے سے آ کر رسی کاٹ کر دمبا چرا لیا۔ اب یہ شخص اس کی تلاش میں بھاگا تو چور ایک کنویں پر کھڑے ہو کر رونے لگا، اور چور نے اس دمبے والے سے کہا کہ میری 500 اشرفیوں کی ہمیانی کنویں میں گر گئی ہے، اگر کوئی اس کو کنویں میں سے نکال دے تو میں اس کو اس میں سے 100 اشرفیاں دے دوں گا۔ یہ شخص لالچ میں آ گیا اور کپڑے اتار کر کنویں میں اتر گیا، چور اس کے کپڑے بھی لے بھاگا۔ چور نے دمبے والے سے کہا کہ اگر تو میری ہمیانی نکال دے گا تو اس کا 5واں حصہ تجھے دے دوں گا۔ دمبے والے نے دل میں سوچا کہ مجھے تو 10 دمبوں کی قیمت کے برابر اشرفیاں مل رہی ہیں، اگر دمبا گیا تو کیا پرواہ ہے، مجھے اس کے بدلے میں اونٹ مل رہا ہے۔ اس دمبے والے نے اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیے اور کنویں میں اتر گیا تو چور اس کے کپڑے لے بھاگا۔ منزل طے کرنے کے لیے بڑی پختہ کاری کی ضرورت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ شیطان ایک فتنہ سیرت چور ہے، خیال کی طرح اس کی ہر لمحہ ایک نئی صورت ہے، اس کا مکر خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خدا کی پناہ میں بھاگ، اس دغاباز سے نجات حاصل کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیطان ہر لمحہ بھیس بدل کر دھوکہ دیتا ہے، اس کی چالوں کو خدا ہی پہچان سکتا ہے، بس اس کی پناہ مانگتے رہو۔ رہبانیت اختیار کرنا یہ ہے کہ انسان تمام دنیاوی علاقے منقطع کر کے جنگلوں میں عبادت گزاری کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رہبانیت سے منع فرمایا ہے۔ رہبانیت اسلامی طریقہ نہیں ہے، لہٰذا وہ بدعت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔